سلسلے میں سیاست کے لیے یہ دلیل ہے کہ حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہو، سورہ یوسف پوری قرآن پاک میں ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی اس سورہ مبارکہ میں۔ انہوں نے عزیز مصر سے کہا، میں صرف ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں سیاست کے حوالے سے اور بادشاہ حکومت کے حوالے سے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، ان کو زندان میں ڈال دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید میں ڈالنے کے بعد وہاں اپنے قیدیوں کی تربیت کی، ان کے خیالات کو بدلا۔ دو قیدیوں کو خواب آیا، انہوں نے خواب بیان کیا، انہوں نے جا کر واپسی اپنے بادشاہ کو بتایا کہ ایسا ایسا بندہ تیرے خواب کی تعبیر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ پتہ چلا جی یوسف علیہ السلام ہیں جو ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آ کر خواب کی تعبیر بتائی تو اب معاملات پریشانی کی طرف جانے لگے کہ 7 سال جو قحط میں گزریں گے، اب ان 7 سالوں کی قحط سالی کو دور کیسے کیا جائے؟ ابھی وہ قحط آنا ہے، اناج ختم ہونا ہے، بارشیں بالکل نہیں ہونی، زمین نے غلہ بالکل نہیں دینا، اب وہ کیسے کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قالا، حضرت یوسف علیہ السلام بولے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے تمام زمین کے خزانوں پر وزیر بنا دو۔ مجھے تمام جتنے خزانے ہیں نا تمہارے پاس، وزیر مالیات، وزیر خزانہ مجھے بناؤ، وزیر خوراک مجھے بناؤ۔ اب یہ حکومت کا عہدہ حضرت یوسف علیہ السلام خود لے رہے ہیں۔ اگر یہ غلط کام ہو یا برا کام ہو، سیاست یا سیاست کا نام لینا یا جو کوئی غلط کام کرتا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، انبیاء کرام یہ حکومت کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھے وزیر بنائیں، آپ کسی اور کو وزیر بنائیں گے تو یہ 7 سال پورے نہیں کر سکیں گے، لوگ آپ کے گریبان تک آ جائیں گے، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مجھے وزیر بنائیں گے نا، میں وجہ بھی بیان کرتا ہوں کہ مجھے وزیر کیوں بنائے، انی حفیظ علیم۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جی مجھے عہدے کے لیے وزیر بناؤ، مجھے مراعات چاہیے، تمام چیزیں مجھے چاہیے، لوگ میری عزت کریں، نہیں، میں وزارت اس لیے چاہتا ہوں، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، اللہ نے مجھے علم بھی عطا فرمایا ہوا، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، لوگوں کی بھی حفاظت کروں گا اور لوگوں کے دین کی بھی حفاظت کروں گا، یہ تمام چیزوں کی میں حفاظت۔ اب یہ ہے نا کہ یہی تو بادشاہ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے دین کی حفاظت کرنا، لوگوں کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرنا اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کی خوراک کا ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے، تمام چیزیں یہ بادشاہ کے ذمہ میں ہوتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، مجھے یہ وزارت دے دے، تمام جتنے بھی خزانے ہیں ان کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ہماری قوم زندہ رہے۔ اور جب دیکھو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے فیصلے کو سراہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے وزیر خوراک بنا دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذہن تھا، جو معاشیات اور اکنامکس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک میں رائج کی، ساری دنیا کا غلہ ختم ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے پاس دانے پھر بھی موجود تھے، ساری دنیا میں اناج ختم ہو گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف کے خزانے پھر بھی بھرے ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفاظت کرنے کا عہدہ دیا ہے، مجھے بتایا کہ حفاظت کیسے کرنی ہے، علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، آنے والے وقت کی خبر مجھے پہلے ہو جاتی ہے، مجھے پتا ہے لوگوں کے گھروں کو میں راشن کیسے پہنچانا ہے، لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا، لوگوں کے گھروں میں راشن کیسے پہنچانا ہے۔ اگر حالات مشکل آ رہے ہیں تو یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پہلے پوری پلاننگ تیار کی جائے، یہ نہیں ہے کہ پہلے مکمل جناب والا لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، بعد میں کہا جائے کہ ہم ہر گھر میں کیسے پہنچے،
لوگ بیچارے بھوکے مرتے رہیں. ایسا حکومتی نظام اسلام نہیں دیتا. اسلام یہ نظام دیتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اگر کسی ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ حکمران اپنی پیٹھ پر راشن لاد کر اس کے گھر میں پہنچائے. اسلام نے یہ پیغام دیا. اسلام نے ریاست چلانے کا یہ ہمیں ایک پورا طریقہ اور وہ ہمیں بتایا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں چھوڑ دیا صرف قرآن پاک میں صرف نماز کے مسائل ہیں. قرآن پاک میں صرف یہ کہا کہ صرف روزے رکھو. قرآن کہتا ہے حکومت چلاؤ. قرآن کہتا ہے اللہ کا نظام نافذ کرو. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف میں نے ایک نام آپ کے سامنے لیا, ایک سے آیت پڑھی, پوری تفسیر ان کی بڑی بھری پڑھی ہے. انہوں نے خود کہا کہ جب مجھے حکومت دی جائے. کیا کہا؟ مجھے حکومت دی جائے. ان کے سامنے کو وزارت دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین نظام چلایا, قحط بھی آیا, اب ساری دنیا کے پاس غلہ ختم ہو گیا. یوسف علیہ السلام پوری دنیا کو غلہ سپلائی کر رہے تھے. جب اسلام آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. اسلام آتا ہے تو وہاں پر قحط سالی نہیں ہوتی, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی سے نکلنے کے لیے لوگوں کا مددگار بھی بنا دیا کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں حضرت, میں ایک اور نبی کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ نہ سمجھیں نا کبھی آج تک شاید ہمیں پتہ نہیں چلا سیاست شاید برا کام ہے. جس بندے کے سامنے اگر مسجد سے سیاست کی بات کی جائے گی تو یہ پتہ نہیں کس پارٹی کا ماننے والے ہیں. اب ہمیں کہیں گے بھی فلاں پارٹی کو ووٹ دیا جائے. بھائی میں آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہا, نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں صرف آپ کے سامنے اسلام رکھ رہا ہوں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا, جو مرضی آپ نے کریں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر سیاست کی بات کی جائے یا اسلام کی بات کی جائے تو اسلام صرف نماز نہیں ہے, اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے, اسلام صرف مسجد میں آ کر اذان 5 وقت کی دینے کا یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ساری زندگی میں اور اسلام پورے ملک پر نافذ کرنے کا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام ایسا نہیں, صرف اگر نمازیں پڑھنی ہوتی تو بہت سارے کام ہو سکتے تھے, تو ٹھیک ہے پڑھو اپنی نمازیں. اسلام حکومت قائم کرتا ہے. اسلام بولیں تو صحیح نا آپ, اسلام کا ایک اپنا نظام ہے. اسلام کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے. ہمیں لا بنانے ہیں تو کسی دوسرے لا کو دیکھیں گے, ہمیں قانون بنانے ہیں تو ہم کسی برٹش کو دیکھیں گے, مغرب کو دیکھیں گے کہ مغرب کی عدالت میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اگر اسلام نے ہمیں پورا عدالت کا نظام دیا ہے, اسلام نے ہمیں پورا معاشرت کا نظام دیا, اکنامکس کا نظام دیا, معاشیات کا نظام دیا, پورے بینکنگ کا نظام دیا اسلام نے ہمیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہمیں چھوڑ کر چلے گا. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسلام میں پہلے سے موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں پہلے سے موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنابے والا چھوڑ کر چلے جائیں. انشورنس ہے, تکافل جتنی بھی کمپنیز ہیں, آپ آئے اس کے بارے میں اسلام کا مطالعہ کریں. علماء نے لکھا کہ انشورنس حرام ہے, مگر آ کر دیکھو تو صحیح کہ اسلام کیا کہتا ہے. آپ نے کسی نے آج تک اس کی وجہ نہیں جانی کہ یہ حرام کیوں ہے, اس کو حرام کیوں کہا جاتا ہے. کیا اسلام میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے سنا بات کو, اس پر ڈٹ گئے, ٹھیک ہے جی بسم اللہ. کسی میں ایسی آرزو اور تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم خود بھی جا کر مطالعہ کریں. میں ایک اور آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ایک اللہ کے نبی کا. بولے پیار سے سبحان اللہ. نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی. ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی. قرآن نے بھی اس کی گواہی دی کہ اے سلیمان, جیسی حکومت اللہ نے آپ کو عطا کیا, نہ پہلے کبھی کسی کو دیا, نہ بعد میں کبھی کسی کو ملے گی. نہ پہلے کبھی کسی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جتنی بادشاہ گزرے, جتنے انبیاء گزرے, ایسی حکومت کسی نے نہیں کی جیسی حکومت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. قالا, سورہ صاد, پارہ نمبر 23, آیت نمبر 35, 23واں پارہ, سورہ نمبر 38, آیت نمبر 35. سورہ کا نام سورہ صاد. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. قالا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی, ربی, اے میرے رب, اغفر لی, مجھے بخش دے. اے ہمارے رب
ترجمہ کریں نا آپ لوگ, میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں, ابھی صرف قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں, میں صرف چند ایک آیات پڑھوں گا, ساری نہیں پڑھوں گا. قالا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا, رب اغفر لی, اے ہمارے رب مجھے بخش دے, وہب لی, اور مجھے عطا کر. مولا مجھے بخش دے, وہب لی, اور مجھے عطا کر. نبی ہم نے یہ, میں وہب لی کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم کسی کو ہبہ کرنا, تحفہ دے دینا کسی کو. اور آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے لبوں پر تھا رب ہب لی امتی. جیسے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو دعا کر رہے تھے نا, رب ہب لی امتی, مولا میری امت مجھے عطا کر دے, مولا میری امت مجھے, میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے, مولا میری امت مجھے عطا کر دے. تو وہی ہب لی, مولا مجھے عطا کر دے, ملکن, بادشاہی, مولا مجھے بادشاہی عطا کر. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. مولا مجھے حکومت عطا کر, مولا مجھے سلطنت عطا کر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کم سنی میں ہی اپنے والد کی سیٹ پر بیٹھے. آپ کے والد محترم کا نام آپ حضرات کو آتا ہوگا, حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ کے نبی ہیں. کیا نام ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے ساتھ سورہ انبیاء میں ذکر فرمایا. اب درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام جب فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے بارے میں. ایک فیصلہ آپ کے پاس آیا کھیتی کا, کوئی دو کسان تھے, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, انہوں نے فیصلہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, حضرت داؤد کے پاس آئے. اور جب حضرت داؤد کی عدالت میں حاضر ہوئے, جی آپ ہمارا فیصلہ کریں. حضرت داؤد کے پاس ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان, ابھی بالکل ینگ تھے, آپ کی عمر بالکل ابھی بالغ ہوئے, 9 10 سال 11 سال آپ کی عمر ہے, اتنی عمر ہے. فیصلہ آ گیا حضرت داؤد کی عدالت میں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جیسے فیصلہ آیا, آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میرا بیٹا سلیمان کرے گا, یہ فیصلہ میرا بیٹا سلیمان کرے گا. عدالت میں جج کے فرائض حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کریں گے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث. جب حضرت سلیمان اور حضرت داؤد فیصلہ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت سلیمان کو فہم عطا فرمایا, ہم نے حضرت سلیمان کو سمجھ عطا فرمائی کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے. سارا علم آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مسند پر بٹھایا کہ بیٹا یہاں بیٹھ کر فیصلہ کرو. حضرت داؤد مسند پر بٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کے سینے میں علم رکھ رہا ہے. فرمایا ہم نے علم عطا فرما دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا, اور پھر ہم نے ان کو حکومت بھی عطا کی, علم بھی عطا فرمایا. یہ حضرت سلیمان, یہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس کی آیہ مبارکہ 79, سورہ انبیاء 17واں پارہ, سورہ مبارکہ کا نمبر 21. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے حکومت عطا فرما. کیا کر مولا مجھے حکومت عطا فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. خود عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مولا حکومت ایسی دینا مجھے میرے بعد کسی کو نہ ملے. مولا حکومت ایسی دینا, بادشاہ قیامت تک آئیں گے, حکومت قیامت تک آئے گی, مجھے ایسی حکومت دینا کہ میرا نام سب سے اوپر ہو. بادشاہوں میں جب نام لیا جائے تو سلیمان کا سب سے اوپر نام ہے علیہ السلام. حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے نبی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی, شیاطین, جن, ہوا, پرندے, زمین, تمام چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دی گئی. حضرت سلیمان, لوگ تو
حکومت کرتے ہیں نا, لڑتے ہیں جناب, بندوں پر حکومت کرتے ہیں. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت عطا فرمائی جو ہوا پر بھی حکومت چلتی تھی. فرمایا جنوں پر بھی آپ کی حکومت, پرندے بھی آپ کی عدالت میں آ کر فیصلہ کرواتے تھے, جانور آپ کی عدالت میں آ کر فیصلہ کرواتے تھے, ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی. یہ تمام معاملات جو حکومت کے ہیں قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں نا, کوئی گھر ناراض تو نہیں ہو رہا ہے آپ کے سامنے. میں ابھی کسی کا فتویٰ یا کسی کی تفسیر یا کسی اور مفسر کا یا کسی کا کلام نہیں پڑھ رہا, میں صرف ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ آیات بھی موجود ہیں. اگر کوئی بندہ سیاست کا نام لے کر ہمیں گمراہ کرے, جی نہیں جی ان کا اسلام کا سیاست سے کیا کام ہے, مسجدوں سے سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے, مسجدیں صرف نماز اور روزے کے لیے ہونی چاہیے, صرف آؤ مسجد میں نماز پڑھو اور گھر چلے جاؤ. اس کے علاوہ مدارس میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے, سیاست کی بات صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہونی چاہیے. تو لوگوں یہ کنسیپٹ جو آپ کا بنایا جا رہا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, ان کا کیا تعلق سیاست سے. تو میں قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے سیاست کا حکم دیا ہے. انبیاء نے جو سیاستیں کی ہیں, انبیاء کے بعد خلفائے راشدین کی پورا 30 سالہ دور ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو پورا خلافت راشدہ کا دور ہے, 30 سال کا دور, اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال جو مدینہ تجربہ میں گزارے, ریاست مدینہ کی جو بنیاد میرے مصطفیٰ نے رکھی تھی, یہ سارا سلطنت کا کام تھا, یہ سارا حکومت کا کام تھا. اگر جو بندہ یہ کہ جی سیاست کا تو اسلامی کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو سیاست کسی اور کو کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. جو میرے اس بندے کو سیاست کا کیا حق جس کو سورۃ اخلاص بھی نہ آتی ہے, وہ بندہ کہے جی میں سیاست کا امام. ایسا بندہ مصطفیٰ کا وارث ہو سکتا ہے جس کو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر بھی نہ آتی ہو. ایسا بندہ سیاست کا امام اور مصطفیٰ کا, سیاست میرے مصطفیٰ کا علم ہے. پیار سے بولیں نا آپ سبحان اللہ. سیاست میرے مصطفیٰ کا علم ہے اور علم کے وارث علماء ہیں. بولے تو صحیح نا پیار سے سبحان اللہ. سیاست میرے مصطفیٰ کا علم ہے, علم کے وارث علماء ہے. کوئی بدماش یا کوئی شراب اور زنا کرنے والا بندہ سیاست کی بات کرے اور پھر کہے جی میں نے بچپن سیاست میں گزار دیا, میں نے سیکھتے ہوئے سیاست میں گزار دیا, اور جب اس سے کہا جائے بھی بابا اب دعائے قنوت پڑھ کر سنا دو, دعائے قنوت پڑھ کر سنا دو, ہاتھ کھڑے کر دیے بھی ہمیں تو نہیں آتی, یہ تو مولویوں کا کام ہے. دعائے قنوت پڑھنا مولویوں کا کام ہے اور حکومت کرنا بدماشوں کا کام ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے. قرآن ہمیں راستہ دیتا ہے. میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یار حضرت